رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی جب سمجھاتے تھے تو وہ 10 قسم کی پخیں نکالتے تھے وہ لوگ. کبھی کہتے تھے کہ یہ مجنون ہیں، کبھی کہتے تھے ان کے کچھ ذاتی مفاد ہیں، ان کو سرداری چاہیے، کبھی کہتے تھے کہ یہ کھاتے پیتے بھی ہیں، پیغمبر ہیں تو کھاتے پیتے کیوں ہیں، یہ تو کوئی ما وراء العقل مخلوق ہونی چاہیے. کبھی کہتے ہیں کہ ان کے ہاتھ پہ چشمے جاری کیوں نہیں ہو جاتے، یہ بازاروں سے خریداری کیوں کرتے ہیں، یاکل الطعام ویمشی فی الاسواق، کھانا کھاتے ہیں بازار میں خریداری کرتے ہیں، ہماری طرح کے انسان ہیں. لولا انزل هذا القرآن على رجل من القریتین عظیم، اگر یہ قرآن نازل ہونا تھا تو ایک یتیم پہ نازل کیوں ہو رہا ہے؟ بستیوں میں طائف اور مکہ میں بڑے بڑے سردار موجود ہیں جن کی ایک بڑی وجاہت ہے، پیسہ بھی ہے، عزت بھی ہے، ان پہ کیوں نہیں آ گیا، انہی کو کیوں سلیکشن ہوئی ان کی؟ تو یہ مکہ میں مسلسل 10 12 13 سال یہی بحث، یہ کیوں نہیں، یہ کیوں نہیں، ٹھیک ہے نا. باتیں بھی انسان تھک جاتا ہے نا سن کے بھی. اور قرآن کہتا ہے کہ یہ جو باتیں کر رہے ہیں نا یہ کوئی نئی باتیں نہیں ہیں، ہر پیغمبر کے ساتھ اسی قسم کی باتیں کی گئی ہیں. جب بھی کوئی پیغمبر آئے تو یہی کہانیاں تھیں لوگوں کے پاس. ہماری طرح کے انسان ہیں، کھاتے پیتے ہیں، شادی بھی کرتے ہیں، بچے بھی پیدا ہوتے ہیں، بیمار کیوں ہو رہے ہیں، ٹھیک ہے نا. شخصیت پہ بھی اعتراض. اچھا، جو شخصیت پہ اعتراض ہوتے ہیں ان کی نوعیت بھی سب کی ایک ہی جیسی. ہر پیغمبر پہ یہ اعتراض کیا گیا، کھاتے پیتے کیوں ہیں، ہماری طرح کے انسان ہیں، ان کے پاس طاقتیں کیوں نہیں ہیں. فرعون حضرت موسیٰ کو کہتا تھا لولا انزل علیہ اسورۃ من ذہب، ان کے ہاتھ میں سونے کے کنگن کیوں نہیں ہیں، یہ غریب کیوں ہیں. ام انا خیر من ھذا الذی ھو مہین، لوگوں میں زیادہ بہتر ہوں، میرے پاس وسائل ہیں، اسباب ہیں، مصر کی حکومت ہے. ھذہ الانہار تجری من تحتی، میرے محل میں دریا بہتے ہیں، ان کے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے. یہ ذات پر اعتراض کہ یہ اس قابل نہیں ہے کہ ان کو کوئی سرداری دی جائے، کیونکہ پیغمبر کا مطلب قوم کا لیڈر. جب کسی کو پیغمبر مان لیا تو سب کی سرداری بولے نا ختم. کیونکہ پیغمبر ماننے کا مطلب یہ کہ اللہ کے نمائندے، تو جو بات یہ کہیں گے وہ کس کی ہوگی؟ اللہ کی. تو اللہ کے آگے کوئی ہے پھر نہ کوئی وڈیرا ہے، نہ کوئی سردار، نہ کوئی وزیر اعظم ہے، نہ کوئی صدر ہے. پھر تو بیوی کے آگے شوہر کی ویلیو نہیں، شوہر کے آگے بیوی کی نہیں، اتنی جتنی اللہ نے اجازت دی ہے. لا طاعت لمخلوق فی معصیت الخالق، خدا کی نافرمانی میں مخلوق کی نہیں چلے گی. مخلوق وہاں تک آرڈر کر سکتی ہے جو اللہ کے حکم کے خلاف نہ ہو، اور نبی جو بات کریں گے وہ کس کی طرف سے ہوگی؟ اللہ کی طرف سے. تو فرعون کہتا تھا کہ سرداری، اگر اللہ نے کسی کو زمین میں سردار بنانا تھا، کسی کو قابل اتباع بنانا تھا تو مجھے بناتا، حامان کو بناتا. یہ تو یتیم، یہ تو ایک مسکین ہے. نوح علیہ السلام کو بھی یہی طعنہ دیا گیا. تو کچھ طعنے تھے جو ذات کو دیے جاتے تھے، ذات کہ ان میں ایبلٹی نہیں ہے، ان میں قابلیت نہیں ہے، یہ اللہ کی طرف غلط نسبت ہے کہ ہمیں بنایا ہے. اللہ بناتا تو ان کو نہ بناتا، ان میں یہ صلاحیت نہیں ہے، یہ تو ہم سے بھی زیادہ محتاج ہیں بعض چیزوں میں. تو کچھ اعتراضات کس پر ہوتے؟ ذات پر، کہ ان میں قابلیت نہیں ہے. کچھ اعتراضات فالوورز پر ہوتے کہ جو ان کو فالو کرنے والے لوگ ہیں وہ بھی ایسے لوگ نہیں ہیں کہ اگر یہ حقیقت میں پیغمبر ہوتے، واقعی سچے ہوتے، لیڈر بننے کے لائق ہوتے تو ان کو جو فالو کرنے والے ہیں وہ یہ نہ ہوتے بلکہ وہ والے لوگ ہوتے. کون فالو کرتا ہے ان کو؟ غریب فالو کیوں کر رہے ہیں ان کو؟ سارے قوم کے غریب غربا جو اس زمانے کے رکشے والے، بیچارے کوئی جوتا گانٹھنے والا، کوئی گولا گنڈا بیچنے والا، اس زمانے کے لحاظ سے تو یہی غریب ہوں گے نا. تو اس زمانے کا جو بھی گولا گنڈا ہوتا ہوگا وہ وہی جانتے ہیں. سارے قوم کے غریب غربا ان کے گرد آ کے کیا ہو گئے ہیں؟ بولنے پر گورنمنٹ نے پابندی لگائی ہے، اکٹھے ہو گئے ہیں.
تو یہ غریب غربا قسم کے لوگ جو قوم کے ناکام لوگ ہیں، ان کا ان کے گرد جمع ہونا خود اس کی علامت ہے کہ یہ صحیح لوگ نہیں ہیں. اور دلیل میں وہ یہ پیش کرتے لو کان خیرن ما سبقونا الیہ، یہ قرآن کی آیت ہے کہ اگر اسلام اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت میں کوئی خیر ہوتی تو یہ غریب لوگ ہم سے پہل نہ کرتے، بلکہ ہم اس میں فرنٹ لائن پہ ہوتے. سب سے آگے کون ہوتا؟ ہم ہوتے. کیونکہ دولت کے معاملے میں دولت بھی خیر ہے نا، بھلائی ہے، فائدے کی چیز ہے، تو اس میں ہم سب سے آگے ہیں. تو اس کا مطلب ہمیں زیادہ پتہ ہے کہ فائدے کی چیز کیا ہوتی ہے اور نقصان کی چیز کیا ہوتی ہے. ان کو اگر پتہ ہوتا تو غریب کیوں ہوتے؟ تو یہ انسان میں ایک ہے کہ وہ سمجھتا ہے کہ لازمی اس کا حصہ ہے کہ ذہانت ہوگی تو پیسہ آئے گا، ذہانت اور کامیابی کی ایک لازمی علامت ہے. تو مشرکین کا بھی یہی ٹینشن تھی. وہ کہا کرتے تھے کہ ایک تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم خود مسکین ہے، پیدائش سے پہلے باپ کا انتقال ہو گیا، ان کے پاس کنگن کیوں نہیں ہے، طاقتیں اور قوتیں کیوں نہیں ہیں، فرشتے ان کے ساتھ کیوں نہیں چلتے. دوسرا، ذات کے علاوہ جو آپ کو فالو کرنے والے لوگ تھے ان کی وجہ سے بھی اعتراض کرتے تھے کہ لو کان خیرن، اگر اسلام خیر کی چیز ہوتی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جو دعوت ہوتی اس میں بھلائی ہوتی، تو یہ غریب غربا ہم سے پہل نہ کرتے، ہم پہل کرتے، یہ ہمیں فالو کرتے. کیونکہ دنیا میں جب ہم کامیاب ہیں تو اٹ مینس کہ ہم ہر چیز میں فنٹر ہیں، ہم ہر چیز میں ماہر ہیں. میں سمجھا پا رہا ہوں اپنی بات کہ بھئی غریب لوگوں کا اکٹھا ہونا اس کی علامت ہے کہ اس دعوت میں جان نہیں ہے. پیسے والے لوگ جو ذہین ہوتے ہیں، جن کا لباس اچھا ہوتا ہے، جو پرسنالٹی ہوتی ہے، یہ سارے رکشے ٹیکسی چلانے والے اور جوتے گانٹھنے والے اور ٹماٹر اور آلو بیچنے والے، یہ جس ذات کے گرد جمع ہیں وہ ذات تمام انسانوں کی سردار نہیں ہو سکتی. اتنی بڑی پرسنالٹی کے گرد بہت اونچی پرسنالٹی کے لوگ آنے چاہیے. یعنی بھائی پیغمبر سے بڑی پرسنالٹی تو کوئی بھی نہیں ہوتی نا، تو ان کے گرد جو لوگ ہونے چاہیے وہ بھی ہائی پروفائل ہونے چاہیے. دو چار مالدار تو تھے، وہ تو نبی کے ابو بکر بڑے مالدار تھے، قوم کے سردار بھی تھے، وہ چند ایک ہیں. زیادہ تر کون سے ہیں؟ حضرت عثمان بھی بہت مالدار تھے، لیکن ایسے لوگ کیا تھے؟ تھوڑے. جبکہ دوسری پارٹی جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اگینسٹ لوگ تھے، ان میں پڑھے لکھے لوگ، دولت مند لوگ، سردار لوگ زیادہ، جن کو قوم پہلے سے فالو کرتی آ رہی تھی، لیڈرشپ کی، جن میں لیڈر بننے کی صلاحیت تھی، وہ مخالف سمت میں زیادہ تھے. تو یہ ان کا دوسرا اعتراض تھا کہ آپ کو ایسے لوگ فالو کیوں کرتے ہیں. بعض لوگ یہ کہتے تھے، اچھا یہ اعتراض بھی ہر پیغمبر پہ کیا گیا ہے. قرآن کہتا ہے کہ ان کو فالو کرنے والے لوگ غریب غربا زیادہ تر کیوں ہیں. یہ اعتراض قرآن کہتا ہے کہ صرف محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نہیں ہوا، بلکہ اللہ آپ کو تسلی دیتا تھا کہ یہ وہی باتیں جو پچھلے پیغمبروں کے ساتھ بھی ہو چکی ہیں، اور یہ سب ایک دوسرے کو فالو کرتے آ رہے ہیں ان باتوں میں. یہ سب انہیں کرائٹیریا بنایا ہوا ہے کہ غریب زیادہ جہاں ہوگا وہ صحیح نہیں ہوں گے وہ لوگ. اچھا ان میں جو تھوڑے سے کم درجے کے متشدد تھے اسلام دشمنوں میں، مشرکین میں، وہ یہ کہتے تھے کہ ہمیں نبی کی ذات پر اعتراض نہیں ہے، یعنی ذاتی اعتراض کہ آپ مسکین کیوں ہیں، آپ غریب، یہ چلو ہم اگنور کر دیتے ہیں اس کو، اور آپ کو فالو غریب لوگ کر رہے ہیں، ہم اس کو بھی اگنور کرنے کے لیے تیار ہیں. لیکن بات یہ ہے کہ اگر ہم ان غریبوں کے ساتھ آ کے آپ کی محفل میں بیٹھیں گے تو یہ ہماری بے عزتی ہے، کیونکہ سرداروں کی محفل ہمیشہ، بھائی بزنس کلاس الگ سفر ہوتا ہے، اکانومی کا سفر جہاز میں ایسا ہی ہوتا ہے نا، اور ٹرین میں بھی، بسوں میں بھی. W11 میں کوئی فرق نہیں ہے الحمدللہ. W11 ایک ایسی چیز ہے، امیر غریب کا فرق اس نے کیا کر دیا ہے؟ ختم کر دیا ہے، ٹھیک ہے نا. بلکہ اس میں چودراہٹ اس کی ہوتی ہے جو وہاں ڈرائیور بنا ہوا بیٹھا ہوتا ہے نا، وہ چاہے کتنے چلتے ہوئے کتنے بس سے لوگ چھت سے گرا دے، یہ اس سے کوئی پوچھنے والا نہیں. کتنے لوگوں کی جیبیں کٹ جائیں راستے میں، کتنے کے موبائل گم ہو جائے، کنڈکٹر کتنی بھری ہوئی ہو، کنڈکٹر ایک دروازے سے گھسے گا دوسرے سے نکل جائے گا، اور اب اس کی جیب بھی نہیں کٹتی. کمال کی بات یہ ہے، ٹھیک ہے نا.
اس سے پتہ چلتا ہے کہ شاید آپس میں کوئی ان کے تعلقات ہو جیب کو. میں دعویٰ نہیں کر رہا لیکن وہم ہوتا ہے بہرحال کہ اس کی جیب کبھی نہیں کٹی, نہ ڈرائیور کی جیب کٹی ہے تو ہمیشہ. میں ایک دفعہ W11 میں تھا یا پتہ نہیں اسی ایسی کسی مسجد میں, تو میری جیب میں 500 روپے پڑے تھے. میں طالب علم تھا, میرے لیے 500 بھی اس وقت بہت ہوتے تھے, اور اس وقت 500 کی ویلیو بھی تھی. تو میں بار بار نا جیب کو یوں دیکھ رہا تھا کہ مجھے تھا کہ اچھا بس تقریباً خالی تھی, تو میں جیب پہ ہاتھ لگا کے نا کہ یہ کوئی نکال نہ لے. تو میں بڑے تسلی سے میں نے چیک کیا, اترا ہوں جیب میں ہاتھ ڈالا تو نہیں تھے. تو میرا چیک کرنا ہی جیب کٹنے کا ذریعہ بن گیا. اس نے نکال لیے. میں حیران ہوا کہ یار بندہ دور بیٹھا ہوا تھا, وہ اچانک اس نے کیا کیسے. خیر یہ تو ہماری آپس کی باتیں. تو جو تھوڑے سے معتدل تھے وہ کہتے تھے چلو ہمیں آپ کی شخصیت پر بھی اعتراض نہیں ہے, ٹھیک ہے, غریب کو اللہ نے بنا دیا, مسکین کو اللہ نے سردار بنا دیا, اور ہمیں ان پر بھی کوئی اعتراض نہیں ہے, غریب غربا لوگ آپ کے گرد اکٹھے ہوئے ہیں, لیکن ہم آپ کی دعوت پر لبیک اس وقت کہیں گے. آخری درجہ یہ ہے کہ ہمارے لیے ان غریبوں کو ہٹا دیا جائے. جب ہم آئیں تو یہ غریب یہاں پر نہیں بیٹھیں گے, یہ آپ کے گرد نہیں ہونے چاہیے. جیسے جمعے کا خطبہ ہوتا ہے نا, جمعے کی تقریر ہوتی ہے, تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اصل خطبہ نصیحت تو جمعے کے دن ہوتی تھی. ایک تو ہے کہ نبی الگ سے مالداروں کے پاس جائیں, وہ تو ٹھیک ہے, کسی قوم کے کو الگ سے دعوت دینا, غریبوں کے پاس جیسے تبلیغ والے ڈاکٹروں کی الگ تبلیغ ہوتی ہے, ان کی تاجروں کے لیے الگ جوڑ ہوتا ہے, وہ ٹھیک ہے, لیکن ایک عمومی دعوت میں فرق نہیں ہوگا. جیسے عمومی دعوت جمعے کے دن ہوتی ہے نا, وہ تو سب کے لیے, یا پیغمبر ایک عمومی بیان کر رہے ہیں, یا میں جیسے یہاں پر یہ کروں بھائی یہ 17 گریڈ کے آفیسر ذرا یہاں تکیہ لگا کے بیٹھے ہیں, اور سارے جو کوئی گولے گنڈے والا ہے تو وہ ذرا باہر چلا جائے. تو ان کا یہ خواہش ہوتی تھی. تو ان کی خواہش تھی کہ بھئی ہم ان کے ساتھ نہیں بیٹھیں گے. یہ وہ لوگ تھے جو باقاعدہ چاہ رہے تھے کہ ہم بھی نصیحت حاصل کرنا چاہتے ہیں, لیکن ایک شرط ہماری آپ کو ماننی پڑے گی. تو قرآن نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سید الانبیاء کو بتایا کہ یہ کام بھی ہر ایک نے کیا ہے. جتنے پیغمبر آئے ہیں تو اس قوم کے جو وڈیرے اور مالدار لوگ ہوتے تھے وہ یہ مطالبہ کرتے تھے کہ ان غریبوں کو اپنی محفل سے آپ دور کر دیں, کم از کم ہمارے ساتھ, ہم ان کے ساتھ نہیں بیٹھیں گے, ہمارے لیے الگ مسجدیں بنیں گی, ہمارے لیے الگ عبادت خانے ہوں گے, ہمارے لیے الگ صفیں بنیں گی, ان کے ساتھ ہم نہیں بیٹھ سکتے. تو اللہ نے فرمایا, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا, وَلَا تَطْرُدِ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ مَا عَلَيْكَ مِنْ حِسَابِهِمْ مِنْ شَيْءٍ فَتَطْرُدَهُمْ فَتَكُونَ مِنَ الظَّالِمِينَ. کہ آپ کو ان غریبوں کو اپنی محفل سے دھتکارنے کی ہرگز اجازت نہیں ہے. دیکھو نبی دھتکارنا کیا ہوتا ہے, چلو ہٹو یہاں سے. نبی یہ کر ہی نہیں سکتے تھے کہ دھتکاریں. نبی ایک ریکویسٹ کر سکتے تھے کہ بھائی تم لوگ تھوڑی دیر کے لیے وہاں چلے جاؤ. اس ریکویسٹ کرنے کو, اس درخواست کرنے کو قرآن نے دھتکارنے سے تعبیر کیا ہے کہ آپ اگر محبت سے بھی ان سے کہیں گے نا چلے جاؤ, تو اللہ یہ سمجھے گا جیسے دھکے دے کے نکال رہے ہیں آپ ان کو. یہ قرآن کی بلاغت ہے کہ یعنی اللہ کی نظر میں یہ جرم اتنا بڑا ہوگا جیسے کسی کو دھکے دے کے اپنی محفل سے نکالا جاتا ہے, تو آپ کو یہ نکالنے کی اجازت نہیں ہے. ما علیک من حسابہم من شیء. رہا یہ مسئلہ کہ یہ تو غربت کی وجہ سے ہو سکتا ہے اسلام کو فالو کر رہے ہو, اخلاص نہ ہو کہ یہاں کچھ تھوڑا سا ان کو چانس ہو, کچھ مل جائے گا, ہم مسلمان ہوں گے تو ہو سکتا ہے کوئی مسلمان زکوٰۃ صدقہ دے دے. تو اللہ نے فرمایا اے نبی ان کا حساب آپ کے اوپر نہیں ہے, ان کے دل میں کیا, یہ آپ سے سوال نہیں ہوگا, آپ اللہ کے حکم کے مکلف ہیں. جو آرڈر آپ کو کیا جا رہا ہے آپ نے اس کو فالو کرنا ہے. ان کی دلوں میں اور نیتوں کو جھانک کے دیکھنے کی آپ کو اجازت نہیں ہے. کیا آپ ان کے دلوں میں جھانک کے دیکھیں تو یہ جو غلط ہے کون ہے, صحیح کون ہے, فتطردہم, اور اس بیس پہ آپ ان کو نکالیں. اگر ایسا آپ نے کیا تو آپ اللہ کی نظر میں آپ کا شمار ظالموں میں ہوگا. بات آ رہی ہے سمجھ میں؟ کیا اسلام کی دعوت ہے یار, 2 اور 2 4 کی طرح. بھائی جس نے آنا ہے نہیں آنا دفع ہو جائے, ٹھیک ہے نا. اصول اور ضابطوں پہ سمجھوتا نہیں ہوگا. کیوں؟ وجہ اس کی یہ ہے. پہلے میں ایک اور اس پر آیت سنا دوں. قرآن کہہ رہے ہیں نوح علیہ السلام کو بھی یہ تانے ملے ہیں کہ غریب, پہلے تو یہ کہ یہ خود غریب ہے نوح علیہ السلام, پھر دوسرا غریب کیوں فالو کر رہے ہیں ان کو. چلو ہم اس کے لیے بھی تیار ہیں. آخری درجے میں کچھ لوگ کہتے تھے ان غریبوں کو ہٹا دو.
تو قرآن کہہ رہا ہے، نوح علیہ السلام نے فرمایا یا قومی من ینصرنی من اللہ ان طردتہم، کہ اگر میں نے ان کو اپنی محفلوں سے ہٹا دیا تو مجھے اللہ کے عذاب سے پھر تم بچا لو گے کیا؟ تم مجھے شورٹی دو، گارنٹی دو، تو میں ان کو ہٹا دوں گا. میں اس کو اتنی تاکید سے کیوں بیان کر رہا ہوں؟ آج تبلیغ کے لیے اصولوں پہ سمجھوتا ہو جاتا ہے. آج کچھ لوگوں کے پاس تبلیغ کا ایسا طریقہ ہے کہ تبلیغ میں گویا سب کچھ حلال ہے، ٹھیک ہے نا، بس لوگوں کو دین کے قریب کرنا ہے اور سب کچھ کیا ہو گیا؟ حلال. ایسا نہیں ہے بھائی. آپ اسلام کی تبلیغ بھی ایک لمٹ کے اندر کر سکتے ہیں، لمٹ کو کراس کرنے کی آپ کو اجازت نہیں ہے. بعض لوگ کیا کرتے ہیں، کوئی سودی بینک میں جاب کرتا ہے، دل خوش کرنے کے لیے اس کے ہاتھ کی چائے پی لی. وہ بھائی وہ سود، اس کی آمدن حرام ہے، تو جیسے اس کے لیے چائے پینا اس آمدن سے حرام، آپ کے لیے بھی کیا ہے. ایک صاحب مجھے کہنے لگے یار کسی مسلمان کا دل توڑنا یہ بہت بری چیز ہے، لہذا کسی بینکر کی چائے میں اس کے ہاتھ کی پی لوں، نہیں پیوں گا تو دل ٹوٹے گا. میں نے کہا اب یہ بینکر کے بجائے اگر کوئی شرابی ہو اور اس کا دل ٹوٹ رہا ہے، بے ہوش ہو رہا ہے، مر جاؤں گا اگر تو نے نہیں پی، باپ پی رہا ہے اور بیٹے سے کہہ رہا ہے بیٹا پی لے، میرا دل رکھنے کے لیے پی لے، میں مر جاؤں گا، نہیں پیا تو میں مر جاؤں گا، کیا حلال ہو جائے گا ایک قطرہ بھی؟ بھائی مرو گے اپنی ذمہ داری پر، گورنمنٹ کی طرف سے مرنے پر کوئی پابندی نہیں ہے، کوئی بھی کسی بھی ٹائم پہ مر سکتا ہے. ہم نے لوگوں کو زندہ بچانے کا ٹھیکہ اتنا لیا ہوا ہے جتنا اسلام نے ہمیں اجازت دی ہے. بات کہاں سے کہاں نکلتی ہے یار، دوسری شادی پہ آ جاتی ہے. پتہ نہیں، تھوڑی سی بات کروں گا، زیادہ نہیں. ایک صاحب کسی بیوہ سے شادی کر رہے تھے، اس بیوہ کا کوئی بیچاری کا پوچھنے والا نہیں تھا. ایسی بیوائیں بہت ہیں مارکیٹ میں. وہ دوسری شادی کر کے اس کا گھر بسا رہے ہیں، اور اس بیوہ کا بیان یہ تھا کہ اگر یہ مجھ سے شادی نہ کرتا میں لازمی زنا میں مبتلا ہو جاتی. دفتر میں ہر آدمی ٹیڑھی نظروں سے دیکھ رہا ہے اس کو کہ یار اس کا شوہر تو مر گیا، جوان لڑکی بیوہ ہو گئی تھی. تو میرے پاس آئے، میں تو الٹے مشورے لوگوں کو الحمدللہ دیتا رہتا ہوں. میں نے کہا یار آپ کو اگر پسند ہے تو آپ شادی کر لو. اس نے کہا میری بیوی خودکشی کی دھمکی دے رہی ہے. میں نے کہا مرنے دو اس کو، آپ کو گناہ بولو، اس کے حقوق میں کوئی کوتاہی نہ کرو، آپ حقوق میں کوتاہی نہ کرو. آپ بولو بھائی اس سے شادی کر کے میں تمہیں بھولوں گا نہیں، تمہارا خرچہ پانی کم نہیں ہوگا، پورا انصاف ہوگا، بلکہ میں نے کہا اور زیادہ پروٹوکول دو تھوڑا سا اس کو. لیکن ایک شریعت کا حکم ہے، ایک عورت مر رہی ہے، زنا میں مبتلا ہو رہی ہے، کوئی اس کا رشتہ نہیں آ رہا، اب ایک بات طے ہو گئی ہے، آپ کو اللہ نے پیسہ بھی دیا ہے، الگ گھر بھی دے سکتے ہو، پھر بھی اگر کوئی خودکشی کر کے مرتا ہے تو گورنمنٹ کی طرف سے مرنے پر کوئی پابندی نہیں ہے. ان چیزوں سے گھبرانا نہیں چاہیے. تو یہ میں نے دوسری شادی کی مثال جو دی ہے نا، یہ بات سمجھا، اور فقہا نے یہ لکھا ہے. اصل میں اصول سمجھانا چاہ رہا ہوں. دوسری شادی تو بہت دفعہ سمجھا چکا ہوں میں. اصل میں اصول کہ آپ اگر صحیح کرنے جا رہے ہیں اور وہ صحیح کرنا بہت ضروری بھی ہے، یا تو ہے نا بہت ضروری نہ ہو، پھر ٹھیک ہے لوگوں کی رعایت کرو. ہر فرض کا، ہر اچھا کام کرنے کا نہیں ہوتا، بعض دفعہ اچھے کام میں نقصان زیادہ ہوتا ہے. تو ایسے موقع پہ مشورہ یہ دیا جاتا ہے کہ یار کوئی فرض واجب تو ہے نہیں، تھوڑا بہت ثواب ہے نا، تو ثواب میں نقصان بھی ہو رہا ہے تو چھوڑو اتنا کام کرو جتنا برداشت کر سکتے ہو. لیکن ایک چیز ایسی ہے جس کے معاشرے میں بڑا نقصان ہو رہا ہے، پھر اس میں لوگوں کی پرواہ نہیں کی جائے گی. جو مرتا ہے وہ اپنی ذمہ داری پہ مر رہا ہے، گورنمنٹ کی طرف سے مرنے پر کوئی پابندی نہیں ہے. یہ آج کل اس معاملے میں بھی بہت ہوتا ہے. لڑکیاں کہتی ہیں وہ فلاں ہم پہ عاشق ہو گیا ہے، اب وہ کہہ رہے ہیں اگر آپ نے مجھ سے شادی نہیں کی تو میں اپنے آپ کو گولی مار لوں گا. یہ بوائے فرینڈ گرل فرینڈ میں ایسا سیٹ اپ چل رہا ہے. وہ دفتر میں عاشق ہو گیا اور میرے ابا شادی پہ مان نہیں رہے ہیں اور وہ تو مر جائے گا. تو میں کہتا ہوں آپ کے ابا کا نام ماننا اس کی علامت ہے کہ وہ آپ کے لیے مناسب نہیں ہے، کیونکہ ابا کا تجربہ زیادہ ہوتا ہے. باپ اپنی بیٹی کے لیے جتنا اچھا سوچتا ہے کوئی نہیں. لڑکیاں تو بیچاری چند لفاظی میں آ جاتی ہیں نا، وہ مر جائے گا تو کیا ہوگا. میں نے کہا کچھ بھی نہیں ہوگا. بہت سارے لوگ دنیا میں مر رہے ہیں، آپ جا کے عیدی سینٹر دیکھو، مردہ خانے بھرے ہوئے، ایک مردے کا اس میں کیا ہو جائے گا، اضافہ ہو جائے گا. کوئی ٹینشن نہ لو ان چیزوں کی. آپ جو اصول ہے نا اس پہ سمجھوتا نہ کرو. اس کو عشق ہوا ہوا ہے، آپ کو تھوڑی ہوا ہوا ہے عشق، اور اگر ہوا ہوا بھی ہے تو غلط ہوا ہوا ہے نا. ایسی ہر جگہ تھوڑی عشق ہو جاتا ہے. تو لوگ آج کل اس طرح بہت کرتے ہیں کہ اس کو یوں ہو گیا تو اس کے ذمہ دار تم ہوگے، اس کو یوں ہو گیا تو اس کے ذمہ دار تم ہوگے. بھائی ہم ذمہ دار جب ہوں گے جب ہم غلط کر رہے ہوں. ہم اگر جائز حق کا مطالبہ کر رہے ہیں، پھر کسی کو کچھ بھی کسی بھی ٹائم پہ ہو جائے، ہم ذمہ دار نہیں ہوں گے. وراثت کے جھگڑوں میں بھی ایسا ہوتا ہے. ایک جگہ جیسے کیس ہوتے ہیں، بڑا بھائی وراثت کھا جاتا ہے نا، بہت زیادہ کھا گیا، تو چھوٹا بھائی کہتا ہے اگر میں نے بڑے بھائی سے وراثت مانگی
تو رشتہ داری ٹوٹے گی, دل دکھے گا, وہ ڈپریشن کا مریض ہے, وہ اسٹریس کا ہے. تو میں کہتا ہوں بھائی اس کو اگر ڈپریشن ہو رہی ہے یہ اس کا ہیڈ ایک ہے, کیونکہ کیوں ڈپریشن ہو رہی ہے, کسی کا حق ہے تو دو نا اس کو. تو میں نے کہا آپ مطالبہ کریں, اگر وہ ٹینشن سے مر بھی گیا تو نہ رشتہ داری توڑنے کا گناہ ہوگا, نہ اس کو قتل کرنے کا گناہ ہوگا, بلکہ اس کو مرنے کا گناہ ہوگا. قیامت میں اللہ کہے گا کہ ٹرک کے نیچے آ کے مرتا, بات سمجھ میں آتی ہے, کورونا سے مرتا سمجھ میں آتا ہے, تو نے کسی سے پیسے دینے تھے, اس نے تجھ سے مانگے اور تو مر گیا, تجھے شرم نہیں آئی اس بات پہ مرتے تھے اس کو مرنے کا گناہ ہوگا. تو آپ دوسری کرتے ہیں, بیوی خودکشی سے مرتی ہے تو اس کو ایک تو خودکشی کا گناہ, تو دوسرا کوئی خودکشی کسی بات پہ کرو نا. تو یہ خودکشیوں کے تانے اور بلیک میلنگ, ان چیزوں سے متاثر مت ہوا کرو. جو اصول ہے اصول. اور دیکھو اس سے بڑی حکمت کیا ہو سکتی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم غریبوں کو اپنی محفل سے نکال دیتے تو عرب کے سارے سردار آ کے بیٹھ جاتے, اور اسلام اتنی جلدی ترقی کرتا, کیونکہ مسئلہ سارا سرداروں کا تھا نا. جب وہی اپنے ہاتھ میں آ گئے پھر تو اسلام نے دن دگنی رات, لاکھوں لوگ جہنم سے بچتے. تو آپ کے پاس کتنے آزار تھے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ سکتے تھے میں بلال حبشی جیسے غریبوں کو, ابو ہریرہ جیسے اور عبداللہ بن مسعود جیسے غریبوں کو نکال رہا ہوں, 4-6 آدمی چلے جائیں گے کوئی بات نہیں, اتنے بڑے بڑے لوگ آئیں گے پھر لاکھوں لوگ جہنم کی آگ سے بچیں گے, میں دنیا کا نہیں, میں تو آخرت کا فائدہ دیکھ رہا ہوں. تو کتنی بڑی دلیل تھی. اللہ نے فرمایا نہیں 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 نہیں, اس سے کیا امیج جائے گا اسلام کا دنیا میں کہ غریبوں کا اسلام کچھ اور ہے اور امیروں کا اسلام کچھ اور ہے, اور اللہ ایک نظر سے سب کو نہیں دیکھتا. اللہ کے اعمال کی ویلیو نہیں ہے. اللہ ہر آدمی تو پیسہ دیکھ رہا ہے, تو اللہ بھی پیسہ دیکھ رہا ہے, تو اللہ میں اور عام آدمی میں فرق کیا ہو گیا. ہمیں تو اجازت ہے, ہم پیسہ بھی دیکھ سکتے ہیں بھائی, معاملات کرتے ہوئے, دوستی لگاتے ہوئے, رشتے ناتے کرتے ہوئے, وہ تو کیونکہ ہمارے دنیا میں مفاد ہے نا, ہم نے تو رہنا ہے دنیا میں. اللہ تھوڑی دیکھے گا, اللہ کو کیا کہ آپ کی جیب میں پیسہ ہے یا نہیں ہے. تبھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ لا ينظر الى صورکم ولا الى اموالکم ولکن ينظر الى قلوبکم. اللہ تمہاری جیب میں کتنے پیسے ہیں یہ بھی نہیں دیکھتا, تمہاری شکل کیسی ہے یہ بھی نہیں دیکھتا, اللہ تمہارے دل کو اور تمہارے جسم سے نکلنے والے اعمال کو دیکھتا ہے. یہ تو ہماری مجبوری ہے کہ اس کے پاس پیسہ ہے یا نہیں ہے, یہ ٹھیک ہے, کسی حد تک یہ درست ہے کیونکہ ہم نے دنیا میں رہنا ہے, لیکن اللہ کے ہاں ان چیزوں کی ویلیو نہیں ہے. تو خیر, تو اس سے ہمیں کیا, ہاں تو یہ ایسا کیوں نہیں کیا گیا کہ غریبوں کو الگ. وجہ کیا تھی کہ اسلام یہ چاہتا ہے کہ دین کی دعوت پر جو حق کا متلاشی ہے نا وہ اس دعوت کو قبول کرے, جو حق کے متلاشی نہیں ہے وہ اس دعوت کو قبول نہ کرے. اور جو حق کا متلاشی ہوتا ہے جب وہ غور و فکر سے کام لیتا ہے تو وہی بات حقیقت تک پہنچتا ہے کہ حق پرست ہونے میں یا باطل پرست ہونے میں دولت یا سرداری کا کوئی دخل نہیں ہے, بلکہ اس کا قسمت سے بڑا گہرا تعلق ہے. آپ نے کروڑوں روپے کمائے, ڈاکو چھین کے لے گیا تو آپ غریب ہو گئے, اس میں آپ کی ذہانت اور وہ کہاں گئی. آپ کے پاس کسٹمر ہی نہیں آیا, وہ کہیں کسی اور دکان پہ چلا گیا. تو اگر پیغمبر یہ فرق کر دیتے نا تو قیامت تک کے لیے وقتی طور پر تو بڑا فائدہ ہو جانا تھا, لیکن یہ دعوت کیا ہو جاتی اس میں جان. پھر ویژنری لوگ نہیں ملتے, ویژنری لوگ نہیں ملتے. تو اس لیے اسلام نے یہ فرق ہی نہیں رکھا. اس میں ہمیں بھی سبق ملتا ہے کہ آج بعض جگہوں پر ایسا ہوتا ہے کہ مالداروں کے لیے کچھ اور قسم کی چیزیں ہوتی ہیں. نمازیوں میں ایسا فرق کیا جا رہا ہے کہ یہ سیٹھ صاحب ہیں تو یہ اگلی صف میں بیٹھیں گے. بعض جگہوں پر, ہر جگہ نہیں ایسا ہوتا. میں زیادہ ڈیٹیل میں نہیں جاؤں گا, پھر خام خواہ ہمیں کیا ضرورت ہے کسی کی برائی کرنے کی. تو بڑا فرق ہو رہا ہے. تو ہمارے علماء کہتے ہیں کہ اگر کسی تحریک میں شروع میں ہی مالدار لوگ زیادہ آ جائیں, غریب کم ہوں, تو بظاہر یہ اس کی علامت ہے کہ یہ تحریک حق پر مبنی, بولو نا, نہیں ہے. اگر شروع میں زیادہ مالدار آ گئے نا تو یہ اس میں اس بات کا امکان ہے کہ اس میں دال میں کچھ کیا ہے, کالا کالا ہے. تو ہمیں ان آیتوں سے کیا پتہ چلتا ہے کہ اصولوں پر سمجھوتا, بولو بھائی, نہیں ہوگا. اسلام کے چند اصول ہیں, ان اصولوں کے تحت کوئی دین پہ آ جائے ٹھیک ہے, نہیں آئے تو نہیں. تو میں جو اصل آیت پر بیان کر رہا تھا بہت لمبا ہو گیا, اس کا بس مختصر تفسیر کر کے بیان ختم کرتا ہوں. تو اللہ نے قرآن میں فرمایا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی باتیں ان کے سامنے کی, انہوں نے اتنے اعتراض کیے کہ مجنون ہیں, دیوانے ہیں, ان کے ساتھ جو لوگ بیٹھتے ہیں وہ ٹھیک نہیں ہے, چلو وہ اگر ہٹا دو گے تو ہم آگے بڑھیں. بہت زیادہ ہو گیا, 10 15 13 سال ہو گئے لڑتے لڑتے.
تو اللہ نے اپنے نبی سے فرمایا کہ اب ان کو ایک بات کہیں کہ میں تمہیں صرف ایک نصیحت کرتا ہوں، ان تقوموا للہ مثنی و فرادا، تم دو دو کر کے یا اکیلے تنہائی میں بیٹھ کے ایک بات پہ غور کرو، ما بصاحبکم من جنہ، کہ یہ جو ایک تنہا شخص ہے جس کو محمد ابن عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہا جاتا ہے، یہ کہیں پاگل یا دیوانہ تو نہیں ہے؟ اس پہ غور کر لیتے ہیں بیٹھ کے، کیونکہ نہ ان کا کوئی مفاد ہے اس میں، یہ اگر اپنی دعوت سے پیچھے ہٹ جائیں تم عرب کی خوبصورت ترین عورتوں سے ان کی شادی کرا دو گے، یہ اگر اپنی دعوت سے پیچھے ہٹ جائیں تم ان کی جھولی میں سونے اور چاندی کے پہاڑ لا کے ڈال دو گے، اگر یہ اپنی دعوت سے پیچھے ہٹ جائیں تم ان کو اپنا سردار بنا لو گے، ہر فائدہ تو ان کو مل رہا ہے، اس کے باوجود یہ پوری قوم سے ٹکر لے کر ایک ہی دعوت پر چل رہے ہیں، اور ان کے جو فالوورز ہیں وہ بھی غریب غربا قسم کے لوگ ہیں، یا تو وہ ہوتے بڑے کروڑ پتی ہوتے تو چلو یار سرداری مل رہی ہے، اور ان پہ بھی پتھر لا کے رکھے جا رہے ہیں، ان کے ساتھیوں کو انگاروں پہ لٹایا جا رہا ہے، تو بھائی یا تو ان کا مالی مفاد ہے یا کیا ان کو معاذ اللہ جنون اور دیوانگی ہے، یہ نارمل انسان نہیں ہے۔ تو اس پہ ہم تمہیں ایک ٹاسک دے رہے غور کرنے کے لیے، آپس میں مت بیٹھو، زیادہ لوگ جمع ہوں گے نہ کوئی فتنہ پرست ہوگا جو الٹی سیدھی باتیں کرنا شروع کر دے گا، تنہائی میں بیٹھو، اکیلے جا کے غور کرو، بہت زیادہ ہو گیا تو دو آدمی، بعض دفعہ ڈیبیٹ کرنے میں آسانی ہوتی ہے، دو آدمی ہوتے ہیں وہ ڈسکشن کرنے میں کیا ہوتی ہے؟ آسانی۔ ما بصاحبکم من جنہ، تو غور کر کے تم یہ فیصلہ کرو گے کہ تمہارے ساتھی میں دیوانگی اور جنون نہیں ہے، کیونکہ ان کی جو باتیں ہیں وہ دیوانوں کی باتیں نہیں ہیں، دیوانے ایسی باتیں نہیں کرتے، پاگل لوگ۔ اور ما اسألکم علیہ من اجر، یہ اس تبلیغ پر تم سے پیسوں کا مطالبہ بھی نہیں کر رہے، نہ ان کا مالی فائدہ ہے نہ معاذ اللہ ان کا دماغ خراب ہے۔ تو یہ غور کرنے کے بعد تم اس نتیجے پر پہنچو گے کہ یہ جو دعوت دے رہے ہیں نا جس اسلام کی، وہ دعوت باطل نہیں ہو سکتی۔ تو چھوڑ دو آپس میں وہ کیا کہہ رہا ہے، فلانا کیا کہہ رہا ہے، فلانا کیا کہہ رہا ہے، وہ کیا اعتراض کر رہا ہے، تین باتوں میں سے ایک بات ہو سکتی ہے، یا تو مالی مفاد ہے، یا دماغی توازن معاذ اللہ خراب ہے، یا یہ برحق ہیں۔ تو اس میں تم اکٹھے زیادہ لوگ مت بیٹھو، اکیلے تنہائی میں جا کے کیا کر لو غور، ان تینوں میں تین کے علاوہ کوئی چوتھی بات نہیں ہے، دو باتوں پر تمہارا ذہن گواہی دے گا وہ دونوں غلط ہیں، تو تیسری بات کیا ہو جائے گی؟ خود بخود متعین۔ اور اللہ نے حق کو پہچاننے کا یہ بہترین معیار بتا دیا، ہر دور میں تبلیغی جماعت والے اس معیار پہ پورے اترتے ہیں۔ کمال کی بات یہ کہ تبلیغ میں غریبوں کی تعداد اب بھی کیا ہے؟ بولو نا، زیادہ۔ ریونڈ میں جاؤ آپ، امیر غریب کا کوئی فرق؟ تبلیغی اجتماع میں جاؤ نا، میں ایک دفعہ خواص کے کمرے میں گیا، میں نے کہا یہاں بڑے بڑے خواص بیٹھتے ہیں نا، تو یہاں شاید بڑے بڑے کروڑ پتی لوگ اور وزیر اعظم صدر ٹائپ کے، گیا ہوں تو وہ خواص کیا ہے؟ ایک چار دیواری کھڑی کر کے وہی دریا ہوا ہے کہ یہ خواص ہے، ٹھیک ہے نا، یہ کیا ہے؟ وہاں وزیر اعظم بھی جا رہا ہے تو اسی چٹائی پہ بیٹھ رہا ہے، تو ایک بڑی علامت ہے یہ۔ اور اس میں بھی غریبوں کی تعداد کیا ہے؟ زیادہ ہے، آج بھی مالدار بھی ہیں، بڑے بڑے ارب پتی لوگ اس میں، کروڑ پتی لوگ ہیں، لیکن آج بھی غریبوں کی تعداد کیا ہے؟ تو ایک بظاہر ایک علامت ہے کہ یہ جماعت کیا ہے؟ برحق۔ تو میں یہ نہیں کہہ رہا کہ مالداروں میں کام نہیں کرنا چاہیے یا پڑھے لکھے لوگوں میں، اس کے اپنے فائدے ہوتے ہیں، لیکن کچھ دعوت کے جو اجتماعی دعوت کے جو طریقے ہیں ان میں امیر اور غریب میں فرق کرنا آپ کے لیے جائز نہیں ہے، اور اس میں سب کو ایک ہی طرح سے آپ نے لے کے چلنا ہے، اور آپ کا فوکس انسان ہونا چاہیے، امیر اور غریب کا فرق آپ کے نظر میں نہیں ہونا۔ اگر آپ کو پتہ ہے کہ میں اس غریب کو دعوت دوں گا تو یہ آ جائے گا دین پہ، اس امیر کو دعوت دوں گا تو پتہ نہیں آئے گا، تو آپ پر واجب ہے کہ غریب کو پھر پہلے دعوت، کیونکہ جس میں طلب ہوتی ہے اس کو ہمیں ترجیح دینے کا اللہ کی طرف سے حکم ہے۔